الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا
سوہنے عمر نو رب شان دیتا تے منگیا خود زبانی سوہنا لکے تلوار ٹریا جی میں حکم رحمانی نظر نبی دی صورت آئی نظر نبی دی صورت آئی تے لگی عشق رسول دی گانی عثمان جو اسنو فاسق آکھے لعنت دیتے دوئی جہانی ہے عثمان حیا دا مالک تے جس دا نبی بھی حیا سی کردہ دشمن سڑ سڑ کوئلہ ہو سی تے ہر دم رہ سی سڑدا حضرات و حاضرین ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کشا رنج بخش گنج بخش فیض عالم درود و سلام اس ہستی مقدس تے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالو زیادہ پانی دے قطریاں نالو زیادہ درختاں دے پتیاں نالو زیادہ انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے سہنے نبی آخری رسول آخری پیغمبر تے میری اور تہاڈی طرفوں درود و سلام پہنچائے صاحبوں ساتھیوں مسلمان بھائیوں آج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر میرے نبی دے پیارے عثمان کامل الحیا والایمان میرے نبی دے جانثار فداکار غلام دوہرے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا تذکرہ کرن دا ارادہ رکھنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے او جلیل القدر صحابی نے کہ جنہاں نو اللہ نے اس شرف بخشیا کہ میرے پیارے نبی دا کلمہ پڑھن اندر ایمان اندر سبقت حاصل کیتی ہے اور اے او عثمان بن عفان ہے جنہوں غنی بھی کیا جاندہ ہے ذوالنورین بھی کیا جاندہ ہے وجہ بیت رضوان بھی کیا جاندہ ہے اور اے او عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
جنہاں دا حیا آسمانہ دے نوری ملائکہ بھی کر دین، اور اے او عثمان جدی شہادت اسے مہینے دی 18 تاریخ نو ہوئی، ذی الحج دے مہینہ دے اندر آغاز بھی قربانیاں اور انتہا بھی قربانی، اور اس مہینے دی جتھے عظمت فضیلت مقام تے مرتبے دی گل ہوندی ہے، حج اسے مہینے اندر اور دی کبریائی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کبریائی بیانوں دی ہوندی ہے تے اسے مہینے اندر یوم عرفہ دا دن او بھی اس مہینے دی اندر حضرت خلیل اللہ دی قربانی اسماعیل ذبیح اللہ تے چھری چلانا گردن تے یہ بھی اس مہینے اندر، اور اسے مہینے اندر ہی میرے نبی دے جلیل القدر صحابی خلیفہ سوم میرے نبی دے دوہرے داماد ہم زلف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت اسے ماہ ذی الحج دے اندر، اور اس عثمان دے بارے بے شمار فضائل میرے نبی دی زبان تو کئی بار جنت دی مبارک، جنت دی بشارت، جنت دی خوشخبری کئی بار میرے نبی نے جنت دیاں بشارتاں دتیاں اسے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک کون عثمان ہے؟ ناصر قرآن عثمان۔ لوگوں میرے نبی دی محبت دی اندر سرسار عثمان جدے ننیال بنو ہاشم دی اندر میرے نبی دے کنبہ قبیلہ خاندان دی اندر، اور ایسا عثمان کہ خدا دی ساری خدائی اندر صرف عثمان ہے کہ جنہوں اس شرف حاصل ہے آدم علیہ السلام تو لا کے جناب نبی پاک تک صرف عثمان بن عفان نو اس شرف حاصل ہے کہ یکے بعد دیگرے نبی دیاں دو بیٹیاں دا شوہر بنیا تے حضرت عثمان بنیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لا کے جناب نبی پاک تک صرف ایک کوئی شخصیت ہے اور ایک کوئی عثمان ہے کہ جنہوں اللہ دے نبی دیاں دو بیٹیاں دا شوہر بنن دا شرف ملیا۔ لوگوں کون عثمان؟ آؤ رب دا قرآن اللہ مینو تینو قرآن نال محبتہ نصیب فرما دے۔ پیار نال آمین کہہ دیو۔ میری عادت یہ کہن دی کہ بولو سبحان اللہ آمین درود پاک، تسی نہیں شروع ہوندے چلو کوئی گل نہیں، میں ہار مان لینا۔ اللہ سانو قرآن تے حدیث دی دولت نال مالا مال فرما دے۔ عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا۔ پروردگار عالم
اعلان فرمایا تے کی آکھیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین مسلمانوں آؤ ذرا ان لفظات غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا مکہ چھڑیا مدینہ المنورہ مدینہ الرسول یسرب دے اندر طیبہ دے اندر میرے پیغمبر نے پڑھاؤ ڈالیا مکہ چھڑیا مدینہ پاک آئے نہیں تے مدینہ شہر اندر رہنا شروع کر دیتا نمازہ اذانہ میرے پیغمبر دے صحابہ تے میرے آقا زندگی دے ایام تے ادوار گزار رہے نہیں گزار دیاں آج خواب آیا تے میرے پیغمبر دا خواب اور مسلمانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں میں خواب آیا حضرت یوسف علیہ السلام انہوں بھی خواب آیا آج میرے پیغمبر نو خواب آیا توجہ کرنا اینا لفظاں وال حضرت یوسف علیہ السلام نے آکھیا یا اباتی انی رأیت احد عشر کوکبا حضرت یوسف علیہ السلام آکھیا بابا مینوں خواب آیا کہ میں ویکھ رہا 11 ستارے ایک چاند ایک سورج مینوں سجدہ کر رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خواب آیا تے خواب اندر کی ویکھیا آکھیا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری آکھیا میرے لال میں خواب اندر ویکھیا تیری گردن تے چھریاں چلا رہا ہوں تیری گردن تے چھری چلا کے ذبح کر رہا ہوں یہ بھی خواب آیا تے نبی دا خواب وحی ہویا کر دے اور مسلمانوں پیغمبر دا خواب اللہ دا پیغام ہویا کر دے اللہ دی طرفوں وحی ہویا کر دیئے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو خواب آیا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو مخاطب کر کے آکھیا میرے صحابہ تیاریاں میرے صحابہ تیار ہو جاؤ میرے پیغمبر نے جدوں اعلان کیتا تے کی آکھیا رب دے گھر دی طرف جانا ہے کی مطلب بیت اللہ دے اندر جا کے طواف کرنا ہے بیت اللہ دے اندر صفا مروہ دی سعی کرنی ہے آج بیت اللہ دے اندر جان دیاں تیاریاں کر لو لبیک اللہم لبیک لا شریکا لکا لبیکا اترانا اتلبیہ جناب بلند کرن واسطے تیاری کر لو او دی بجا منو خواب آیا دی پیغمبر دا خواب وحی ہویا کر دے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قلب اطہر دے قرآن نازل ہویا یہ خواب دا تذکرہ رب نے قرآن اندر کر دیتا اور مسلمانوں دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اس جگہ تے تیاریاں شروع کر دیتیاں جدو تیاری
تیاریاں کیتیاں میرے پیغمبر نے آکھیا آ جاؤ اے صحابہ نال نے 14,500 دا لشکر میرے پیغمبر دے نال ہر صحابی دے دل اندر خیال آیا آکھیا کئی سال بیت گئے نے بیت اللہ دا دیدار نہ ہویا بیت اللہ دا طواف نصیب نہ ہویا بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب نہ ہویاں میرے امیرہ صحابہ تیار میرے پیغمبر تیار آقا دے غلام جا رہے نے میرا پیغمبر تے میرے پیغمبر دے پیداکار جا رہے نے میرے امیرہ جاندے آؤ ایک موقع ایک جگہ ایک حلقہ ایک ایریا ایک علاقہ آؤ اس جگہ تے میرے پیغمبر دی اونٹنی بیٹھ گئی ہے میرے پیغمبر بیٹھ جاندے نے میرے امیرہ اس جگہ تے رکن دا حکم دے دیتا گیا انہوں کیا جاندہ مقام حدیبیہ صلح حدیبیہ اس موقع تے میرے پیغمبر رک جاندے نے او دی بجا مشرکین مکہ اس گمان اندر مشرکین مکہ اس جناب گمان اندر خیالات اندر انہا باتاں دے اندر گم سمتے حال حوال کہ جناب آقا دے غلام آ رہے نے میرا پیغمبر دے صحابہ آ رہے نے میرے امیرہ امام تے مقتدی آ رہے نے پیر تے او دے مرید آ رہے نے اور جناب حملہ آور اٹیک کرنگے جناب ساڑے تے حملہ کرن واسطے آ رہے نے میرے پیغمبر آکھیا نا اسی حملہ کرن واسطے نہیں آ رہے اسی اٹیک کرن واسطے نہیں آ رہے اسی لڑائی دا ارادہ لے کے نہیں آ رہے اسی جنگ دا ارادہ لے کے نہیں آ رہے بلکہ ساڑا ارادہ کہ بیت اللہ دا طواف ہو جائے حجر اسود دا بوسا ہو جائے مقام ابراہیم دا دیدار تے زیارت ہو جائے اسی تے زیارت واسطے آ رہے ہیں آؤ تے صفا مروہ دی سعی واسطے اسی آ رہے ہیں آؤ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس جگہ تے پڑاؤ ڈالے آؤ آکھیا کون ہے جیڑا اس جگہ تو اگے جائے گا تے مکے تے کافراں وال پیغام لے کے جائے گا کون ہے جیڑا اس ارادے نال جائے گا کون ہے جیڑا میسج لے کے جائے گا کون ہے جیڑا جا کے گل کرے گا میرے امیرہ ایتھے کون ہے ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر صحابہ موجود نے اللہ دے رسول ابو بکر نو بھیج دیو ابو بکر کہہ رہے نے عمر نو بھیج دیو مشورہ ہو رہا ہر کسے دی نظر جدے تے پئیے مشورہ محترم مقدم جڑا سمجھیا گیا وہ اے ہوئیے کہ عثمان نو روانہ کر دو کنوں نہیں بولے کنوں عثمان رضی اللہ تعالی عثمان بن عفان جامع القرآن عثمان نو روانہ کرو وجہ کیے امیر آدمیے رشتہ داریاں بڑیاں عثمان دا حیا بڑا عثمان دا قدر اور لوگوں اس جگہ تے کہہ دیا کہ مکے دے کافر عثمان دا حیا کر دے سن آج دے کلمہ بھی پڑھی ہوندے نے عثمان تے گلے بھی کری ہوندے نے اور لوگوں کلمہ بھی پڑھی ہوندے نے مومن بھی کہلائی جاندے نے اور عثمان تے زبانہ بھی دراز کری جاندے نے واہ عثمان تیری عظمت تو صدقے کہ مکے دے کافر جدا حیا کرن انو عثمان آندے نے رضی اللہ تعالیٰ عزیزان من میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا پروردگار عالم نے اعلان فرمایا تے کیا کیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین
انہاں لفظاں تے ذرا غور کر ادھروں میرے پیغمبر آکھے آؤ آکھے این عثمان این عثمان این عثمان او میرا عثمان کدھر بلا کے لے آؤ حضرت عثمان نو بلایا گیا رضی اللہ تعالی حضرت عثمان نو سدیا گیا حضرت عثمان نو جناب میرے پیغمبر نے آواز دے کے آکھے عثمان آ جاؤ میرے پیغمبر دا عثمان آیا ہاتھی ٹیکسٹائل میں اندر آنے والوں مرکزی جامعہ مسجد رمضان دے اندر بیٹھنے والوں میرے پیغمبر دے غلامات دے غلامان دے غلاموں ذرا الفاظ دے غور کرنا مینوں کہہ لین دو یہ سفارتکاری دا مشن میرے پیغمبر دا مشن تے جڑا سفارتکار اچھا ہوندا میرے پیغمبر دی سنت تے عمل کردا عثمان دی ادا تے عمل کردا تے جڑا سفارتکار ایتھے کچھ اوتھے کچھ تے اوتر کچھ او منافق تے ہو سکدا سفارتکار نہیں جے ہو سکدا جڑا اپنے ملک نال وفادار ہوئے او تے سفارتکار جڑا اپنے ملک نال وفادار نہ ہوئے اپنے مشن نال وفادار نہ ہوئے او سفارتکار نہیں منافق ہو سکدا او مسلمانوں آؤ ذرا انہاں لفظاں تے اللہ واسطے بڑی محبت نال عرض کرنا چاہنا ذرا غور کرنا کی منظر بن گیا میرے پیغمبر آکھے عثمان لبیک یا رسول اللہ آقا میں حاضر آقا میں غلام حاضر آقا میں تابعدار آقا میں حبدار آقا میں پیار کرن والا آقا میں محبت کرن والا اور مسلمانوں انہاں لفظاں تے ذرا غور کرنا عمر توجہ میری طرف کتاب و سنت دے پروانے ہو دیوانے ہو مستانے ہو ذرا میرے وال ویکھے آجے یہ سب تو پہلا سفیر بن کے گیا کدا سفیر بنے آؤ میرے آقا دا سفیر بنے آؤ میرے آقا دا وزیر بنے آؤ سبحان اللہ میں ہی کہہ لینا سبحان اللہ کیوں شکوہ نہ ہو جائے اعتراض نہ ہو جائے لیکن سن لو میرے نبی دا سفیر میرے نبی دا وزیر میرے نبی دا رفیق اور میرے نبی نے جدے بارے اعلان کیتا اور میرا مسلک میرا عقیدہ دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں عزیزان من آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا ذرا توجہ کرنا لفظ عمل میری سرکار میرے مصطفیٰ نے آکھے آؤ عثمان چلے جاؤ رضی اللہ تعالی حضرت عثمان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا سفیر بن کے گیا حضرت عثمان اسلام دا پہلا سفیر بن کے گیا میرے اپیرا جڑا سب تو پہلا سفیر بنے آؤ انہوں عثمان کہیں دینے رضی اللہ تعالی دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا میرے سونے نبی میری سرکار نے جس طرح اعلان فرمایا عثمان چلے جاؤ حضرت عثمان جا رہے نے رضی اللہ تعالی دے جدوں مکہ شہر دے اندر حضرت عثمان پہنچے نے رضی اللہ تعالی انہاں مکے دیاں چودریاں استقبال کیتا کہ عثمان آ گیا عثمان دے لین دین حضرت عثمان دی تجارت حضرت عثمان دے معاملات انہاں نال بڑے عمدہ تے بڑے پیارے تے جنہاں نال مطلب مفاد ہوئے انہاں نال لوگ ویسے ہی بڑا پیار کر دینے یہ دنیا مطلب دیئے تے مطلب ہوئے تے جناب بڑا پیار مطلب ہوئے تے بڑیاں محبت مطلب
مطلب ہوئے تے بڑے لاڑ، مطلب ہوئے تے بڑا پیار، رے رخ تے زندگی دا مان کا دا، آری موت والی نہ چھوڑ جاندی، پھل کرما کے جدوں چڑھ جاندے، پھل پھل ویکھ محبتاں چھوڑ جاندی، پاؤ رو کے بے وفا ٹرے آؤ، کملی کوئل بھی کام چھوڑ جاندی، حافظ عثمان مطلبی سب دنیا پار پیتے منہ موڑ جاندی، اتھے مپاد ہووے تے سب کچھ، مطلب مپاد نہ ہووے تے کچھ بھی نہیں۔ میرے ابیرہ ذرا توجہ کر، میرے پیغمبر دا عثمان ادا استقبال ہویا، ہر کوئی کہندا عثمان آیا رضی اللہ تعالیٰ، یہ کون عثمان آیا، یہ بڑا صادق و امین، اس اعتبار نال امانت و تیانت حیات اندر بڑی صداقت والا، اور مسلمانوں اسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا آکھیا مکے دیو سردارو، او سردار ابو سفیان آ جاؤ، آکھیا عتبہ صاحبان آ جاؤ، انہاں ساریاں سرداران دی میٹنگ دے اندر کی آکھیا لڑن واسطے نہیں آئے، اسی اللہ دے گھر دا طواف کرن واسطے آ رہے آؤ، اجازتاں دے دو، انہاں کی آکھیا عثمان تینوں اجازت دے، بیت اللہ دا طواف کر، عثمان تینوں اجازت دے، حجر اسود دے بوسے لے، عثمان تینوں اجازت، زمزم دا پانی پی لے، عثمان تینوں اجازت، ہر طرح دے معاملات دیا، صفا مروہ دے چکر لگا لے، واہ عثمان تیری عظمت تو صدقے جاواں، یہ کون عثمان جدے بارے میرے پیغمبر آکھیا لِكُلِّ نَبِيٍ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِيهَا عثمان بن عفان۔ فرمایا لوگو جنت دے اندر جان لگے ہاں، ہر نبی دا کوئی نہ کوئی رفیق ہوئے گا، میرا رفیق عثمان ہوئے گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ ذرا توجہ انہا لفظہ مل، اللہ سانو سارے آنو عثمان دا قدردان بنا دے، حیا کرنے والا بنا دے، فلکات جس دا چرچا عثمان با حیا دا، عرشِ بری تے چرچا عثمان با حیا دا، رتبہ خدا بدھایا سخیان دے بادشاہ دا، رتبہ خدا بدھایا سنیان دے پیشوا دا، رتبہ خدا بدھایا مسلمانہ دے پیشوا دا، عرشِ بری تے چرچا عثمان با حیا دا، جس دا حیا کریں دے عرشاں دے نوری سارے، جس دا حیا کریں دے عرشاں دے نوری سارے، پنڈلی چھپا کے آقا فرمایا نال اشارے، کیوں نہ کرے حیا پھر سرتاج انبیاء دا، فلکات جس دا چرچا عثمان با حیا دا، رتبہ خدا بدھایا سخیاں دے بادشاہ دا، عرشِ بری تے چرچا عثمان با حیا دا، بعد از صدیق عمر دے ہر اہل ایمان سے برتر، بعد از صدیق عمر دے
ہر اہل ایمان سے برتر دنیا تے نہیں کوئی ہم سر سخیاں دے بادشاہ دا دنیا تے نہیں کوئی ہم سر سخیاں دے بادشاہ دا عرصے بری تے چرچا عثمان باحیا دا او مسلمانوں اس گل تے ذرا غور کرے آجے آکھیا عثمان تینوں طواف کرن دیاں اجازتاں نے طواف کر عثمان حجر اسود دے بوسے لے تینوں اجازتاں نے عثمان صفا مروہ دی سعی کر تینوں اجازتاں نے تے میرا عثمان کی آندہ ذرا توجہ کر او دا ترجمہ انج سمجھ لے سرکار جے نہ ہو سن میں نہ طواف کر سا سرکار جے نہ ہو سن میں نہ طواف کر سا محبوب نال جی سا محبوب نال مر سا اپنی محبت دی غور کر نکیاں نکیاں گلاں تے نبی دیاں گلاں چھڈ دینے آ نکے نکے معاملات دے اندر پیغمبر دیاں اداواں چھڈ دینے آ اے بھی کہنے آ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے اے بھی کہنے آ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے میں پوچھنا چاہنا او اہل سنت اہل حدیثوں او مسلمانوں میں سوال کرنا چاہنا او میرے دیوبندی دوستو بریلوی بھائیوں اہل حدیثوں رب دا واسطہ دے کے میں سوال کرنا چاہنا کہ کنیاں گلاں نے جڑیاں مصطفیٰ دیاں منیاں نے کنیاں اداواں جنہ تے عمل کیتا کنے میرے پیغمبر دے او سوہنے طریقے جنہ تے عمل کیتا اسی اپنی نماز اذان تے زندگی تے غور کریے اپنے لین دین معاملات تے غور کریے اپنی زندگی تے اندر اپنے ماں باپ بہن بھائی رشتہ داراں تے معاملات اپنی ڈیوٹی تے غور کریے اپنے کام تے غور کریے جس فیکٹری تے اندر میں ملازم ہوں کیا میں حق ادا کر رہا کہ نہیں کر رہا انہاں ساریاں گلاں تے غور کر تے پھر میری اس گل تے سوچنا سرکار جے نہ ہو سن میں نہ طواف کر سا میں نہ طواف کر سا محبوب نال جی سا محبوب نال مر سا عاشق دے دل دے اندر کتنا پیار مصطفیٰ دا عرصے بری تے چرچا عثمان باحیا دا رتبہ خدا بدھایا رتبہ خدا بدھایا سخیاں دے بادشاہ دا پھلکا تے جس دا چرچا عثمان باحیا دا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے عثمان اتے گلاں کر رہا ادھروں افواہاں پھیل گئیاں ادھروں رولے پہ گئے ادھروں شور پہ گیا کہ حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا حضرت عثمان شہید ہو گئے نے میرے پیغمبر نے آواز لائیے آکھے آؤ میرے صحابہ آ جاؤ سب صحابہ جمع ہو گئے میرے پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اگے کیتا آکھے آ میرے ہاتھ تے بیعت کرو میرے ہاتھ تے بیعت کرو جاؤ جا کے ویکھو تاریخ اسلام اندر صرف عثمان جدے واسطے میرے مصطفیٰ نے بیعت لئیے ادو تک واپس نہیں جانا جدو تک عثمان دے خون دا بدلہ نہ لے آ جائے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی بیعت لے رہے ہیں توجہ کرے آجے گل وال انشاءاللہ بڑا سکون ملے گا
میرے نبی نے ہاتھ اگے بڑھایا، ابو بکر بھی بیعت کر رہے ہیں، عمر بھی بیعت کر رہے ہیں۔ لوگوں، شیر خدا حیدر کرار مولا علی بھی بیعت کر رہے آئے، کدے واسطے؟ عثمان دا بدلہ لین لئی، عثمان دا بدلہ لین لئی۔ اگر انج ہے تے پھر نہیں واپس جانا، تے بیعت بھی کدے ہاتھ ہے؟ ہائے ہائے ہائے، جدے ہتھاں جیا ہاتھ کوئی نہیں، او دے ہاتھ تے بیعت کیتی جا رہی ہے۔ جدو بیعت ہو رہی ہے، بیعت لئی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔ عرص تو رب نو بڑا پسند آیا اے انداز، تے رب نے کی آکھیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ رب نو بڑا پسند آیا انداز، رب نے کی آکھیا جبریل جلدی کر، اللہ میں کی کرا؟ فرمایا میرے مصطفیٰ وال پیغام لا کے چلا جا، مینوں منظر بڑا پسند آیا، میں ویکھیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ دے ہتھاں والے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ نو اگے بڑھا دیتا ہے، اگے کر دیتا ہے۔ صحابہ آ رہے نے، ابو بکر کہہ رہا لبیک یا رسول اللہ، عمر کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، حضرت علی کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، سعد، سعید، طلحہ، زبیر سب کہہ رہے ہیں آقا نہیں جاواں گے جدوں تک عثمان دا بدلہ نہ لے آ جائے۔ عرض تو آواز آئیے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ رب کہہ رہا ہے میں راضی ہاں، اللہ کہہ رہا ہے میں 1450 صحابہ نے انہاں تے میں راضی ہاں۔ اور ایک کون نے؟ جڑے درخت دے تھلے بہ کے میرے نبی دے ہاتھ تے کی کر رہے نے؟ بیعت کر رہے نے، بیعت۔ نبی پاک تے غلاموں، میرا دل کردہ میں قرآن پڑھا، رب ہور خوشی اندر آیا، تے رب کی کہہ رہا ان الذین یبایعونک، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ توجہ توجہ توجہ، رب خوش ہو گیا، تے رب کی کہہ رہا ہے کون نے؟ جڑے تیرے ہاتھ تے بیعت کر، صرف تیرے ہاتھ تے محبوبہ بیعت نہیں کر رہے، اے میں رب دے ہاتھ تے بیعت کر رہے نے، میرے مصطفیٰ دے ہاتھ تے بیعت کر رہے نے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، انما یبایعون اللہ۔ صرف ایتھے ہی بس نہیں، رب کہہ رہا ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرا دل کردہ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر صرف ایک ہوئی الفاظ دہراندہ چلا جاواں، صرف یہی الفاظ پڑھتا رہوں، صرف یہی آیت دہراتا رہوں، اس کا ترجمہ بھی نہ ہو، بس اس سے لطف اندوز ہوتا رہوں۔ رب نے کہا محبوب جب تو بیعت لے رہا تھا میں نے ابو بکر کے دل کو دیکھا، جب تو نے بیعت لینا شروع کی میں نے عمر کے دل کو دیکھا، جب تو نے بیعت لینا شروع کی میں نے علی کے دل کو دیکھا، جب تو نے بیعت لینا شروع کی میں نے طلحہ کے دل کو دیکھا، میں نے زبیر کے دل کو دیکھا، میں نے سعد کے دل کو دیکھا، میں نے سعید کے دل کو دیکھا، میں نے حمزہ کے دل کو دیکھا۔ یہ صحابہ تیرے تھے، بندے میرے تھے، میں ان کی بیعت کو دیکھتا رہا، اس کے دلوں کو دیکھتا رہا۔ جب میں نے دلوں کو دیکھا، جب دل مجھے پسند آئے، تیری بیعت کر رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے جان تو جا سکتی ہے، مر تو سکتے ہیں، لیکن محبوب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، تیرے سے آگے ہو کے لڑیں گے، تیرے دائیں ہو کے لڑیں گے۔
لڑیں گے، تیرے بائیں ہو کے لڑیں گے، لڑتے چلے جائیں گے۔ یہ صحابہ ہے، یہ پیغمبر کے جا نثار ہے۔ لے ذوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ صحابہ بیعت لے رہے مصطفیٰ، خوش ہو رہے عرصہ تے خدا تے کہہ رہے محبوبہ گل سن میری اللہ کی گل ہے۔ فرمایا نمبر 1 لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ میں انہاں تے کی ہو گیا؟ راضی کی ہو گیا؟ رب راضی ہو گیا۔ کنہ ہوتے؟ پہچان، تعارف، نشانی۔ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جنہ تیرے ہاتھ تے بیعت کی تھی، کتھے بیعت کے؟ اس درخت دے تھلے بیعت کے۔ حضرت عمر دے دور اندر اس درخت نو اکھاڑ دیتا گیا سی۔ پہلا موجود سی، عمر دا دور آیا، حضرت عمر نے کیا اکھاڑ دو۔ وجہ کی یہ واہ عمر تیرا بھی عجیب ہی انداز ہے، واہ عمر تیرا بھی عجیب ہی سٹائل ہے، انشاءاللہ ہون گی ہو گلہ عمر تے بھی انشاءاللہ توجہ کرنا۔ حضرت عمر حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو جائے، کڑیل جوان کہے او حجر اسود نہ تو نفع دا مالک نہ نقصان دا مالک، نہ تو منو عزت دے سکنا نہ ذلت دے سکنا، تینو صرف اس وجہ تو چومنا کہ میرے مصطفیٰ نے چومے آئے۔ واہ عمر، عمر درخت اکھاڑ دیتا، پٹوا دیتا کہ لوکی سجدے نہ کرن لگ پین، لوکی یہ دی پوجا نہ کرن لگ جان، لوگ انہوں مبارک سمجھ کے ایتھے چڑھاوے نہ شروع کر دین۔ درخت اکھاڑ دیتا، اس درخت دے بارے رب کیا اِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرہ، تے اگلی گل کیا کیے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ سونیا میں دلانو ویکھ لیا، میں دلانو جان لیا، انہاں وچوں کوئی بھی ایسا نہیں جیڑا پیچھے ہٹ جائے گا، ڈر جائے گا، میدان چوں نس جائے گا، ایک بھی ایسا نہیں۔ کنیاں گلہ ہو گئیاں، اللہ راضی ہو گیا کنہ ہوتے جڑے درخت دے تھلے بیعت کر رہے۔ نمبر 3 فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں انہاں دیا دلانو جان لیا، ویکھ لیا، پرکھ لیا، اے سارے دے سارے دلوں تیرے نال، سارے دے سارے دلوں ایماندار، سارے دے سارے میرے اور تیرے تابع دار۔ تے اگلی گل کیا کیے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ میری قوم قوالیاں تے سبحان اللہ پہ آندی ہے، قرآن تے نہیں آندے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ۔ قاری امیر معاویہ صاحب رب دا قرآن ہے تے کی کہہ رہے ہیں فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ۔ نمبر 1 میں راضی ہو گیا، اے ایمان والے نے ایک گارنٹی دے دیتی ہے، جڑے درخت دے تھلے بیٹھ کے بیعت کر رہے نے انہاں دے دل صاف نے۔ تے اگے کیا کیا تیسرے چوتھے نمبر تے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، انہاں دیاں دلاں تے اور انہاں تے میں سکون نازل کر دیتا ہے۔ پیری جتیاں پان نو کوئی نہیں، گال وچ کپڑے پان نو کوئی نہیں، تے خوش بڑے نے، ہائے ہائے ہائے، خوش بڑے نے، راضی بڑے نے۔ ٹاٹ پایا ہے، آسمانہ تو جبریل آیا ہے، جبریل کہندہ رب دا سلام آیا ہے۔ ابو بکر نو پوچھو اس حال بھی راضی ہے کہ کوئی نہ؟ مصعب بن عمیر 200 درہم دے جوڑے خرید کے پہنن والا، مکے دا حسین، مکے دا شقین، ایسا نوجوان جدے واسطے لڑکیاں چھتا تے چڑھ جاندیاں۔ اس مصعب بن عمیر دی شہادت دا وقت ہے
تے کپن واسطے کپڑے بھی نہیں تے رب کی کہہ رہا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وقت قریب ہے اللہ فاتح بنائے گا حضرات توجہ کرے آجے میں گل دور لے گیا تے رب کی کہندا توجہ میرے مصطفیٰ نے انج کر کے ہاتھ کیتا صحابہ دے ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ دے اتے پھر اس تو بعد میرے نبی آکھیا اور میرے صحابہ میرا عثمان آ جائے بڑی گل ہے میرا عثمان آ جائے اے اللہ دی مرضی لیکن اگر شہید ہے تے سن لو ہاتھ میرا نہیں اے میرے عثمان دا ہاتھ ہے بدر وچ عثمان نہ جائے تے رب دا نبی آکھے شریک ہے مال غنیمت بھی دا حصہ کٹ دیتا جائے اے غازی بدر دا میرا مصطفیٰ کبے ایسے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ توجہ کرے آجے مصطفیٰ جو ہاتھ اتے رکھے ارستو باز کی آئیے فرمایا سہنیا ید اللہ فوق ایدیہم میں ترجمہ نام ہی کرانا مینو پتا ہادی ٹیکسٹائل اندر زی شعور ہوندے نے مینو پتا کتاب و سنت دے دیوانے پروانے ہوندے نے ہادی ٹیکسٹائل مل اندر ہدایت یافتہ ہوندے نے نبی دے غلامہ دے غلام ہوندے نے ترجمہ نام ہی کرا میں ایک باری لگا جے پھر پڑھن کہ سونے جڑے بیعت کر رہے نے تیرے ہاتھ تے اے بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کر رہے اللہ رسول دے ہاتھ تے کر رہے نے تے اگلی گل کی ہے ید اللہ فوق ایدیہم تھلے ہاتھ مصطفیٰ دا اتے ہاتھ علی المرتضیٰ دا اتے ہاتھ عثمان دا عثمان دے ہاتھ تو اتے ہاتھ خدا دا توجہ نہیں سمجھ آئی جدے مصطفیٰ دے تے خدا دے ہتھاں دے درمیان ہاتھ ہون کیا وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے معاذ اللہ استغفر اللہ اور مسلمانوں پہچانو ادھر قرآن ہے ادھر تاریخ ہے تاریخ چھوڑ کے قرآن والا آ جاؤ ید اللہ فوق ایدیہم ید اللہ فوق ایدیہم تے لگا جے میں ترجمہ کرا بابا جی بولے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن ہائے 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 ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے توجہ توجہ ہاتھ تیرے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم ایدہ ترجمہ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اونا دے ہاتھ اساڈا اوپر اونا دے ہاتھ اساڈا او سانو نے بڑے پیارے تے روزہ پاک نبی دے اندر ہائے 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 اللہ تیری عصمت تو صدقے جاواں تے روزہ پاک نبی دے اندر ملے مکان جنانو او کپر و رہن انا دے دشمن کہر نصیب جنانو ادھرو
قرآن کہہ رہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اے میرا نبی دا سفیر جا رہا مکہ شہر دے اندر، اور ایک چودھری نو آکھیا چودھریو میرے مصطفیٰ تو بغیر نہ عمرہ سجدہ نہ طواف سجدہ، جس عمرہ دے اندر مصطفیٰ نہیں انج سمجھ لا کہ جس عبادت دے اندر میرے پیغمبر دی ادا نہیں، جس اذان دے اندر میرے مصطفیٰ دے بلال دا او ترنم والا انداز نہیں، جس جناب سجدے دے اندر مصطفیٰ دا طریقہ سلیقہ نہیں، جس قربانی دے اندر میرے مصطفیٰ دی ادا نہیں، جس سخاوت دے اندر میرے مصطفیٰ دا طریقہ سلیقہ نہیں، جس جناب سنت جڑی عبادت سنت تو ہٹ کے ہوئے، پیغمبر دی ادا تو ہٹ کے ہوئے، جس ادا اندر مصطفیٰ دا طریقہ ہے، جس نماز اندر مصطفیٰ دا طریقہ ہے، جس حج اندر زکاة اندر نماز اندر صدقے اندر خیرات اندر عبادت اندر ماں باپ دے حقوق واسطے جتھے نبی دی ادا ہوئے گی اتھے عرش والے دی عطا ہوئے گی، جتھے عرش والے دی عطا ہوئے گی اتھے رب دی جنت دا مہمان بن جائے گا۔ اے عزت عظمت مقام وقار سو حد رسا سرے تے گنڈ ادھروں سفیر آیا، انہیں کیا جاؤ تسی بھی خبر لا کے آؤ۔ یہ سفیر آیا تے میرے نبی والا آیا، جدو میرے مصطفیٰ والا آیا توجہ کرے آجے، ایدہ نام ہے عروہ بن مسعود ثقفی۔ جدو عروہ بن مسعود ثقفی آیا، ایدہ سکا پتیجا میرے نبی دا غلام ہے، ایدہ سکا پتیجا میرے نبی دا حبدار ہے، ایدہ سکا پتیجا میرے نبی کا جانثار ہے، اس کا سکا پتیجا میرے پیغمبر کا نوکر اور خادم بن چکا ہے۔ نبی علیہ السلام کے اس صحابی نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا، خول ڈالا ہوا، کیمو پلاج کیا ہوا۔ جب اس نے دیکھا چچا آیا ہے، چچے نے کوشش کی نبی پاک سے بات کرنے کی، جب بات کرتا ہے میرے نبی کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگانے کی بار بار جسارت کرتا ہے، بار بار یہ کوشش کرتا ہے۔ نبی کا صحابی اس کی کونی کو مغیرہ بن شعبہ جو نبی کا جانثار اس کا سکا بھتیجا ہے، اس نے نیزے کی انی ماری، ہاتھ پھسل کے آگے نکل گیا، بار بار کرتا رہا، اس کی کونی زخمی ہو گئی۔ مغیرہ بن شعبہ نے اس کو دیکھ کے مسکرائے، خون نکل آیا، یہ کہتا ہے یہ کون ہے نوجوان جو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا؟ مغیرہ نے کہا میرے نبی کی داڑھی پاک ہے، تیرا ہاتھ ناپاک ہے، میرے مصطفیٰ کا چہرہ پاک ہے، چچا تو ناپاک ہے۔ یہ بات کی تے واپس پلٹنے لگا، جب گیا کہا مغیرہ اج کہا عروہ سناؤ، تے عروہ پتہ کی آندہ ایدہ ترجمہ بھی سن لو، کہے عروہ ثقفی قریشانو جا کے میں شاہاں دے ساہی دربارانو ڈٹھا، ہائے ہائے کہے عروہ ثقفی قریشانو جا کے میں شاہاں دے ساہی دربارانو ڈٹھا، پر زمانے چ ایسی مثالی نہیں مل دی جی میں محمد دے یارانو ڈٹھاؤ کی بے خایا کہندہ گرے لب دی ایک چھٹ او گرنے نہیں دینے، گرے تھوک دی ایک چھٹ او گرنے نہیں دینے، نبی نال ایسے پیارانو ڈٹھاوا تے وضو قطرے گر دے او پاج پاج کے پکڑن
او وضو قطرے گر دے او بھج بھج کے پکڑن محبت نال مل دے رخ سارا نوں ڈٹھا گالی مکا دیتی آکھیا مکے والو میں محمد دیاں سجنہ نوں ویکھ کے آیا تسی مقابلہ نہیں کر سکتے سوچے آجے بھی نہ او ہویا کی یہ تینوں کہندہ جڑے مصطفیٰ دا لب زمین تے نہیں گرن دین دے جڑے مصطفیٰ دے خون دے قطرے وضو دے قطرے زمین تے نہیں گرن دین دے محمد دا پسینہ زمین تے نہیں گرن دین دے او محمد دا خون کی میں زمین تے گرن دین گے آخر دعوانا ان الحمدللہ